پیا کی میں واری بلہاری جاؤں، ایسے پیا کی میں واری بلہاری جاؤں، ایسے پیا کی میں واری بلہاری جاؤں۔ آج بتا سچن باجے رے، آج بتا گوری مولا پھولوں کا سہرا، گوری مولا پھولوں کا سہرا، آج بتا سجن گھر باجے رے، آج بتا نجمالدین اولیاء کے بل بل جاؤں، نجمالدین اولیاء کے بل بل جاؤں، بل بل جاؤں، بل بل جاؤں، نجمالدین اولیاء کے بل بل جاؤں، مکھڑے کمپیاں صحرا پراجے، مکھڑے کمپیاں صحرا پراجے، صحرا پراجے، آج بتا سچن گھر باجے رے، آج بتا گوری مولا پھولوں کا سہرا، گوری مولا پھولوں کا سہرا، آج بتا سچن گھر باجے رے، آج بتا نبی گھر آئے، مولا علی گھر آئے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ اولیاء امت میں اپنی گوناگون خصوصیات کے لحاظ سے انفرادی شان رکھنے والی ذات، جسے دنیا سلطان المشائخ کہتی ہے، سلطان جی کہتی ہے، جہانگیر عالم جسے کہا جاتا ہے، زری زربخش جن کا لقب ہے، جو آسمان ولایت پر محبوب الہی بن کر چمکے اور سلطان المشائخ بن کر تمام اولیاء پر چھائے رہے، ان کے کمالات اور ان کے متعلق واقعات و حکایات کا یہ تسلسل چل رہا ہے، جو سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید رشید اور خلیفہ ارشد حضرت شیخ العارفین خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ کے متعلق بیان کیا، اور ان کے پوترے خواجہ محمد جمال نے اس کو جمع فرمایا۔ 40 حکایتیں اب تک ہم نے بیان کی، اور آج 41ویں حکایت ہے۔ اس کتاب کے مرتب حضرت خواجہ محمد جمال تحریر کرتے ہیں، اس ضعیف کے دادا
یعنی شیخ العارفین نے فرمایا، جب میں حج سے واپس آ کر کھمبایت میں پہنچا اور اہل نوار میں آیا تو خواجہ عمر آج تراش کی پابوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ بزرگ تھے کہ ساحل معبر یعنی کیرلا سے سندھ کے کنارے تک اگر خلق خدا کو کوئی مشکل پیش آتی تو انہیں اپنا شفیع بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی خود بزرگی کا عالم یہ دیکھیے آپ، کیرلا سے لے کر سندھ تک کا جتنا علاقہ تھا وہاں رہنے والے لوگ اپنی مشکلوں میں حضرت کو جو ہے یاد کرتے اور ان کے نام کی نذر مانی جاتی تھی، اور ملک عرب میں بھی ان کی بزرگی کا اعتراف تھا، یعنی اتنی شہرت انہیں تھی کہ لوگ جو ہے ان کے نام کے وسیلے سے اپنے کام بناتے اور نذر اور منت مانگتے تھے، اور ملک عرب میں بھی جو ہے ان کا چرچا تھا۔ القصہ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا، یعنی شیخ العارفین جب پہنچے، از راہ کرم انہوں نے مجھ سے نوازش فرمائی۔ چند روز کے بعد میں نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں روانہ ہو جاؤں؟ فرمایا، اگر رمضان کا مہینہ ہمارے ساتھ گزارو تو بہت اچھا ہے۔ میں نے قبول کر لیا۔ شہر کے باہر قبرستان میں ایک مسجد تھی جو خواجہ عمر اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں اسی میں ساکن ہو گیا۔ اب اسی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت خواجہ عمر رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہیں پر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ خواجہ عمر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے اور قبرستان جاتے، اشراق کے وقت مسجد میں واپس آتے، وہاں نماز اشراق پڑھتے اور مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھاتے اور کہتے سبحان اللہ، پھر مراقبے میں چلے جاتے۔ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ شیخ کس حال میں ہیں خواجہ عمر رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ مراقبے سے سر اٹھاتے ہیں تو میں دیکھتا تھا شیخ کا بشرا بدل جاتا، یعنی چہرے پر جو ہے تبدیلیاں رونما ہوتی۔ اس پر کبھی فرحت کے آثار ہوتے، کبھی خوشی محسوس ہوتی، کبھی عاجزی اور کبھی غم محسوس ہوتا۔ اور جس وقت وہ عشاء کی نماز عطا کرتے مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے، مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹھو، مشائخ کی حکایتیں اور ان کے احوال اور اپنی باتیں سناتے تھے۔ پھر وہ جو ہے واقعات وغیرہ بزرگوں کے بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے مسجد میں صحن میں بیٹھ کر جو ہے وہ اولیاء اللہ کی حکایتیں بیان کرتے۔ اکثر خواجہ یعنی نظام الدین اولیاء کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں پر محبوب الہی کا ذکر زیادہ کرتے۔ ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ الاسلام نظام الدین سے میری ایک درخواست ہے اور کئی سال سے اس فکر میں ہوں کہ کس سے کہوں۔ مجھے ایک بات کہنی ہے محبوب الہی سے اور کئی سال ہو گئے، مجھے سمجھ میں نہیں رہا میں کس کے ذریعے وہ بات کہلا بھی جاؤں۔ اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ تم سے کہوں، وہ یہ کہ میری جانب سے شیخ الاسلام کی خدمت میں گزارش کرنا کہ مجھ مسکین کو اپنے خدمت گاروں کی صف میں شامل فرما لیں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ خواجہ عمر نے بارہا فرمایا کہ وہ برسوں تک شیخ احمد کجر کی صحبت میں رہے ہیں، ایسا کیوں کہ وہاں بیعت نہیں ہوئی؟ اب یہ بڑے پریشان ہو کہ یہ خود اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے ان سے رجوع ہوتے ہیں اور ان کے نام کی منت مانگتے ہیں، نذر مانگتے ہیں اور ان کے وسیلے سے باریاب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے مجھے بلا کر کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت کے خادموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ احمد کی صحبت میں کئی سال رہے لیکن وہاں مرید نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو خواجہ احمد سے صحبت تھی، وہ زمانے کے مشائخ کبار میں تھے، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کیا بات ہے کہ وہاں آپ کی بیعت نہیں کی؟ انہوں نے کہا اس وقت مجھ پر سکر غالب تھا، یعنی بے خودی کی کیفیت تھی۔ ذکر و اذکار میں جو ایک حالت ہوتی ہے کہ آدمی بے خود ہو جاتا ہے، تو وہ غالب تھا، اس لیے بیعت کی طرف توجہ نہیں کی، مرید ہونا وغیرہ اس وقت میں نے نہیں سوچا، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور میں عالم سہو میں آ گیا، یعنی ہوشیاری کے عالم میں آ گیا۔ اور جب ہوش آیا تو یہ محسوس کیا کہ اس معاملے میں شیخ کی ضرورت ہے۔ تب مجھے معلوم پڑا کہ پیر کے بغیر، شیخ کے بغیر یہ معاملہ درست ہونے والا نہیں ہے۔ اب شیخ کی طلب اور کھوج شروع ہوئی۔ سالوں سال تو رہے ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے مرید نہیں ہوئی، اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہے کسی بڑے بزرگ کے پاس گزار دیتے ہیں کہ عرصہ، وہ چلے جاتے ہیں، تب بعد میں انہیں ہوش آتا ہے کہ ہاں ہم نے کیسی شخصیت کو کھو دیا، ہم ان کی قدر نہیں کی۔ اب پھر اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ پیر تو ہونا ہے راہ طریقت کے لیے، تو وہ اب اس کی کھوج اور تلاش شروع کر دیتے ہیں۔
ہر علاقے کے آنے والے اور مسافروں سے وہاں کے بزرگوں کے احوال پوچھتے، جو کوئی کسی علاقے سے آتا پوچھتے تمہارے پاس کون سے بزرگ ہیں، اللہ والے کون سے ہیں. اور کچھ زمانہ اسی طرح گزر گیا، کسی پر دل نہ جمتا تھا. اب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا کسی کی طرف ان کا دل آتا ہے. ایک دن مسجد کی محراب میں مشغول تھا، عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے محراب کے اندر. دیکھا کہ محراب سے ایک شخص باہر آیا، اس نے کہا شیخ نظام الدین اولیاء سے بیعت کر لو. اب انہیں بشارت دی گئی وہاں پر محبوب الہی کے مرید ہونے کی کہ سلطان المشائخ سے بیعت کر لو. میں ہوش میں آیا اور کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے کہ مجھے وہاں حوالے کر رہے ہیں. دوسری بار پھر مراقبے میں تھا تو مجھے یہ آواز سنوائی گئی کہ شیخ نظام الدین سے بیعت کر لو. جب آپے میں آیا تو وہی پہلا والا خطرہ دل میں گزرا. ایک بار پھر بہت تاکید کے ساتھ مجھے یہ آواز سنائی دی کہ ارے فلاں، ہم نے تجھ سے نہیں کہا کہ شیخ نظام الدین سے بیعت کر لے. تو تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا کہ کہا گیا کہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کہ تم نظام الدین اولیاء سے بیعت کر لو. تو وہاں پر تاکید سے کی گئی. میں ہوش میں آیا اور جان لیا کہ آواز محض رحمانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے. اور ان پچھلے اندیشوں سے میں نے توبہ کر لی. اب جو ان کے معاملے میں شک و شبہ تھا جو تھے وہ تمام چیزوں سے انہوں نے توبہ کر لی. مگر اتنی بات دل میں ضرور رہی کہ جب مجھے وہاں حوالے کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں مجھے شیخ کے مقامات اور مرتبہ تو معلوم ہو. جب مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں تو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ بھی تو جانو آخر ہے کیا وہ چیز اور ان کی شان کیا ہے. اس نیت سے میں نے مراقبہ کیا محبوب الہی کے مرتبے کو معلوم کرنے. کچھ مدت بعد مجھے کشف ہوا کہ شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء اس زمانے میں فلاں مقام پر ہیں. خواجہ عمر نے وہ مقامات بتائے، مگر یہاں اس رسالے میں کھول کر اس لیے نہیں لکھا جا رہا کہ عوام غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں اور کم عقل لوگ ان کا تحمل نہ کر سکیں. تو محبوب الہی کی شان و شوکت کیا ہے وہ حضرت خواجہ عمر رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی گئی، اور انہوں نے اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر بیان کیا کہ سلطان المشائخ کس درجہ بلند بزرگ ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ وہ مقامات ان کے سامنے انہوں نے بیان کیے حضرت شیخ العارفین کے سامنے. لیکن شیخ العارفین کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کرتا کہ کم عقل لوگ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مانتے نہیں. کہا اسی لیے ان کے مقام و مرتبے کو میں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتا. اس کو انہوں نے حذف کر دیا، بیان نہیں کیا کہ مقام نظام الدین اولیاء کیا ہے. غرض خواجہ عمر نے فرمایا اس دن سے میں حیرت میں ہوں کہ یہ بات کس سے کہوں. اب تم چونکہ شیخ کے خادموں میں سے ہو تم سے کہتا ہوں. یہ واقعہ دیکھا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دوسروں سے تو کہہ نہیں سکتے تھے. اب کسی شیخ کے متعلق واقعہ ہو تو اس کے مرید ہی کو بتانا بہتر ہوتا ہے. تو یہ محبوب الہی کے مرید تھے، کہا کہ تم شیخ کے خادموں میں سے ہو، میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. شیخ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ کرنا کہ وہ عذراء کرم مجھے اپنی خدمت گاری میں قبول فرما لیں. اللہ اکبر، کیا نظام الدین اولیاء کا مقام و مرتبہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے خدمت گاری میں اپنی قبول کر لیں مجھے. میں نے یہ پیغام قبول کیا اور ان کے پاس سے روانہ ہوا. جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو پہلی ہی مجلس میں خواجہ عمر کی درخواست پیش کی. خواجہ عمر نے اس طرح کہا، فرمایا کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اب محبوب الہی کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. میں جب بھی ان کا تذکرہ کرتا تھا شیخ خوش ہوتے تھے. محبوب الہی ان کا ذکر سن کر خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ اللہ والوں کا ذکر سننے سے خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. تو ان کا ذکر سنتے تو وہ خوش ہوتے محبوب الہی، اور خدمت شیخ کی طبیعت میں فراحت پیدا ہو جاتی، یعنی محبوب الہی کی طبیعت خوش ہو جاتی ان کے ذکر سے، تذکرے سے. فرماتے تھے پھر مقصود کیا تھا، ان کا مدعا کیا ہے. میں نے عرض کی غرض یہ تھی کہ خدمت شیخ کے خدمت گاروں کی صف میں شامل ہو جائیں. ان کی تو یہی مقصد اور دعا ہے کہ وہ آپ کے خادموں میں، آپ کے خدمت گاروں میں یعنی مریدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. فرمایا اچھی بات ہے، ہم نے انہیں قبول کر لیا. ابھی حضرت محبوب الہی کی نوازش تھی، انہوں نے کہا ہم نے ان کو قبول کر لیا. اس کے کم و بیش 2 مہینے کے بعد، یہ واقعہ ہونے کے 2 مہینے کے بعد خواجہ عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 بیٹوں کو شیخ کی خدمت میں بھیجا. ان کے 2 بیٹے جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے. خدمت شیخ نے ان پر نوازش فرمائی اور کم و بیش 80 ٹوپیاں
عطا کی، اپنی خاص خلعت دستار کلا اور مصلح عطا فرمایا۔ اب انہیں جب ان کے دونوں بیٹے جب آئے وہاں پر تو محبوب الہی نے کیا کیا، اپنی خاص کلا جو حضور محبوب الہی پہنا کرتے تھے اور دستار مبارک امامہ شریف اور جو ہے مصلح اور خرقہ جو تھا خلافت کا وہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ 80 ٹوپیاں جو ہے محبوب الہی نے بھجائیں۔ خواجہ عمر کے بہت سے مرید تھے، ہاں وہ بھی صاحب کئی مریدوں کو رکھتے تھے جو مشغول تھے، یعنی عبادت میں لگے رہتے تھے اور اس راہ کے سالک تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی ٹوپیاں اسی لیے تھیں کہ ان مشغولوں میں سے جس کو مناسب سمجھیں اسے دے دیں، اور یہ ایک طریقہ خلافت عطا کرنے کا بھی ہے، یعنی ٹوپی کا دینا بھی خلافت عطا کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو خاص طور پر ٹوپی پہنا رہے ہیں، ٹوپی دے رہے ہیں، تو وہاں پر وہ ان کے مریدان کے لیے بھی جو ہے آپ نے 80 ٹوپیاں جو ہے عطا فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے یہ قصہ مولانا جمال الدین کی خدمت میں عرض کیا۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا کہ اسی تاریخ میں مولانا تقی الدین نے بھی کسی کو شیخ کی خدمت میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت ہمیں دکھایا گیا ہے کہ خدمت خواجہ یعنی محبوب الہی فلاں مقام پر فائز ہیں۔ یہ شخص آیا اور اس نے شیخ کے سامنے کھل کر یہ بات کہہ دی۔ خدمت شیخ نے اس کی باتوں سے تنگ آ گئے اور فرمایا، خیر اے خواجہ، ہم کہاں اور وہ مقام کہاں، وہ محل کہاں؟ اقبال سے فرمایا کہ اس شخص کو کچھ چیز دے کر روانہ کر دو۔ اسے کچھ تبرک دیا گیا، اس نے ادب سے سر جھکایا اور واپس ہو گیا۔ میں نے یہ حکایت فلاں کتاب کے حاشیے پر لکھی دیکھی۔ اب کوئی آ کر کھلے طور پر بول دیتے ہیں محبوب الہی کو، ہم نے آپ کو ایسا دیکھا ویسا دیکھا، اس طرح آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو حضرت فرماتے کہ یہ میں اس قابل کہاں، فلاں کا معاملہ الگ ہے، فلاں چیز الگ ہے۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا کہ وہ کتاب لائیں۔ جب کتاب لائی گئی تو بالکل یہی بات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اب پھر اس کے بعد اور ایک بزرگ کا واقعہ لکھا گیا۔ ایک بار ایک بزرگ دہلی سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ خواجہ نجم الدین اصفہانی کے سامنے بیٹھے تھے، اور اس وقت خواجہ نجم الدین اصفہانی اپنے زمانے کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے عرض کیا کہ خواجہ، جب آپ اس وقت کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کچھ شیخ نظام الدین کا بھی ذکر فرمائیں، محبوب الہی کا، آپ کی زبان مبارک سے سنا جائے۔ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے محبوب الہی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ نظام الدین محبوب الہی کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ ان کی بزرگی اس دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے، وہ تو اس زمانے کے خطب ہیں۔ کہا کہ ان کی کوئی بزرگی بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو خطب ہیں زمانے کے، پورے زمانے کے۔ اور اسی طرح جب شیخ نجم الدین کی مجلس میں شیخ کا تذکرہ ہوتا تو شیخ کی بزرگی کے بیان میں بہت غلو فرماتے، یعنی بہت ساری حکایتیں وغیرہ جو ہے کثرت سے بیان کرتے۔ اور شیخ دہلی کے بزرگوں میں سے جو بھی وہاں خانہ کعبہ میں وارد ہوتا تھا، شیخ نجم الدین خدمت شیخ کی خیر و عافیت بہت گرم جوشی سے معلوم کرتے۔ جب خانہ کعبہ کوئی جاتا آدمی یہاں سے تو اس سے ضرور معلوم کرتے حضرت سلطان المشائخ کے بارے میں کہ حضرت کیسے ہیں، خیر و عافیت جو ہے دریافت کرتے اور بہت تعظیم کرتے۔ سچ ہے، شیخ نجم الدین جیسا بزرگ چاہے جو شیخ کی بزرگی کو پہچان سکے، ہم تو وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو اب ان کی بزرگی کو پہچاننے کے لیے کیا ہے، ایسے ہی بزرگ ہونا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے کہاں تک ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اس ضعیف کے دادا نے بیان کیا، یعنی خواجہ قیام الدین چشتی نے، ایک بار 6 جوگی خدمت شیخ کی دہلیز میں بیٹھ کر مراقبے میں مشغول ہو گئے، یعنی غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے، تو جوگی جو تھے، سنیاسی جو تھے، وہ جوگی وہ لوگ آئے جو بہت تپسیا کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے اپنے معاملے میں۔ وہ محبوب الہی کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور مراقبے میں مشغول ہو گئے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اقبال گئے اور خدمت شیخ کو اطلاع دی۔ محبوب الہی کے مرید حضرت خواجہ اقبال وہ جا کر آپ کو اطلاع دیتے ہیں۔ خدمت شیخ نے فرمایا انہیں اندر بلا لو، وہ جو باہر بیٹھے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا اور اپنے ساتھی جوگیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ شخص کا نوروں کے فلاں پہاڑ میں چال۔ شیخ نے ان سے بات چیت کی اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہ حکایت میں نے اس لیے سنائی کہ تم جان سکو کہ ہر مذہب میں جو دانا صاحبان ریاضت و مشغولی تھے وہ خدمت شیخ کی بزرگی کا اعتقاد رکھتے تھے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حضرت کی بزرگی کو جو ہے تسلیم کرتے اور اس پوری عقیدت سے تسلیم کرتے، اس آستانے پر سر ٹیکتے۔ اس طرح کی اور بہت سی حکایتیں ہیں، اگر میں کہوں تو قصہ بہت دراز ہو جائے گا۔
تو اس طرح جو ہے یہ واقعات جو ہے انہوں نے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی خیر خلقہ محمد الحمد للہ رب العالمین۔